خطاب نمایاں گزارش کی بشمت میدان میں استقبال کبو شاہین جمعیت محافظ ختم نبوت للکار جمعیت لڈر بے باک رہنما مجاہد جمعیت پرنٹر الیکٹرانک میڈیا جمعیت ناموثر آواز ترجمان پی ڈی ایم حضرت مولانا حافظ اللہ صاحب نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام نعرہ 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 جمعیت شاہین جمعیت حافظ اللہ محافظ ختم نبوت حافظ اللہ حافظ تیرے جان نثار نعرہ تکبیر بس سنیں حافظ اللہ بھائی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام بالخصوص جامعہ معراج العلوم کے محتمم حضرت مولانا دوست محمد صاحب اور ان کے فرزند مولانا منیر احمد صاحب مدرسے کے منتظمین اور اساتذہ جمعیت علماء اسلام سوراب کے امیر مولانا عبد الرحمن صاحب آج کے اس عظیم الشان دستار فضیلت کانفرنس میں شریک طلباء کرام مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائلی معتبرین معززین دین سے محبت رکھنے والے میرے بھائی عزیز مسلمان بھائیوں، میں سب سے پہلے حضرت مولانا دوست محمد صاحب کا مشکور ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے کر عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت اور سایہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، اس محفل اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، چونکہ
مجھ سے پہلے شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ تفصیل سے بات کی، اس سے پہلے بھی ممکن ہے دیگر علماء کرام اکابر نے بھی باتیں کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آج اگر پوری دنیا میں اور دنیا پر آپ نظر ڈالیں اور پھر آ کے اپنے ملک میں ملک کی سیاست پر نظر ڈال دیں تو ایک ہی چیز آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آج اگر دشمن کے نشانے پر ہے دینی مدارس اور دینی مراکز ہے، علماء کرام ہے، مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں، اور وہ بھائی حضرات جو اپنے 10 اور 50 اور 100 ہزار روپے کی صدقہ اور خیرات زکوٰۃ سے مدارس کو آباد رکھتے ہیں اور اسلامی تعلیم یہ سارے نشانے پر ہے۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ اور یہ دشمنی اسلام کی، اسلامی تعلیمات کی، دینی مراکز کی، شاعر اسلام کی دشمنی، اساتذہ اور پڑھنے اور پڑھانے والوں کی دشمنی اور معاون مددگار سہولتکار کی دشمنی یہ آج کی نہیں ہے، یہ ایک تاریخی تسلسل ہے۔ اگر آپ تاریخ پر نظر ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے، معمول اور عادت کو سامنے رکھے، اللہ جل جلالہ نے انسانیت کی اصلاح، انسانیت کی فلاح اور بہبود دو چیزوں میں رکھی ہے، ایک معلم اور استاذ، نمبر 2 کتاب۔ اور یہ بہت عام فہم بات ہے، پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے، ان پڑھ بھی سمجھتا ہے۔ اگر ایک بچہ آپ مدرسے میں یا اسکول میں سیکھنے کے لیے بھجواتے ہیں تو وہاں ادارے میں مدرسہ ہو یا اسکول استاذ کا ہونا بھی ضروری ہے اور کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اسکول اور مدرسے میں نہ کتاب ہو، نہ استاذ ہو، نہ مولوی ہو، نہ عالم ہو، نہ قرآن ہو، نہ اسکول میں ٹیچر ہو، نہ کتاب معاشرت علوم، میتھ، حساب، اردو، انگلش ہو، صرف اسکول کی 4 دیواری ہے یا مدرسے کی 4 دیواری ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس قسم کے ادارے میں خواہ اسکول کے نام سے ہو یا مدرسے کے نام سے ہو، کوئی بھی شخص اپنے بچے کو داخل نہیں کریں گے، کیونکہ بچہ اس وقت کچھ سیکھیں گے جب مدرسے میں استاذ اور کتاب دونوں ہوں۔
اگر اسکول میں ٹیچر ہے کتاب نہیں ہے، مدرسے میں عالم ہے قرآن نہیں ہے، یا مدرسے میں قرآن ہے استاد نہیں ہے، یا اسکول میں قاعدہ میتھ حساب اور اردو ہے مگر ٹیچر نہیں ہے، پھر بھی بچہ کچھ نہیں سیکھ سکے گا۔ لہذا سیکھنا اس وقت ہوگا جب استاد ٹیچر کی صورت میں، عالم اور معلم کی صورت میں، اور ساتھ کتاب ہو، پھر یہ بچہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے چار دیواری میں جتنی بھی تعداد میں انسان ہے، آج کی دنیا میں 8.25 ارب اور 7.5 ارب انسان ہے۔ اس دنیا کی چار دیواری میں ان اربوں انسانیت کی اصلاح کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کو زندگی کا مقصد بتانے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے، زندگی کا رخ متعین کرنے کے لیے، زندگی کا مقصد کیا ہے وہ بتانے کے لیے، راستہ اور طریقہ کیا ہے، منزل اور ہدف کیا ہے، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بحثت اساتذہ اور بحثت معلمین اس دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ یہ انبیاء کرام بیادب معاف، یہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں تھے، یہ صرف سونے کے لیے نہیں تھے، یہ راحت اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں تھے۔ ان کی بعثت، ان کی رسالت اور نبوت کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت اور اقوام کو زندگی کا مقصد بتائے، زندگی پر چلنے کا راستہ بتا دے، زندگی کے اہداف، منزل اور مقاصد بتا دے۔ آج انبیاء کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو بھی نبوت کا دعویٰ کر لے یا ان کے ختم نبوت خاتم النبیین کی حیثیت سے ان کا انکار کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ یہ معلم اور استاذ کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ ہم ہر نماز میں، آپ غور سے سنیے، ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے زندگی بسر کرنے کے لیے راستہ بتانا، کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا، ایاک نعبد، میرے رب میں صرف آپ کا بندہ اور غلام ہوں، صرف آپ کی بندگی کروں گا، آپ کے علاوہ کسی اور کی غلامی اور بندگی کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ تو جب میں نے یہ اعتراف کر لیا، میرا عقیدہ اور ایمان یہ بنا کہ رب کے علاوہ کسی کی بندگی اور غلامی نہیں کروں گا، تو پھر اگلا ہدف کیا ہے آپ کا؟ اگلا ہدف یہ ہے کہ ایاک نستعین۔ یہ ایاک نستعین کیوں؟ کہ اے میرے رب میں صرف مصائب اور مشکلات کی صورت میں، نشیب و فراز کی صورت میں آپ سے معاونت اور تعاون لوں گا، آپ میری مدد کریں، آپ میرے معاون بنیں، آپ میری نصرت کریں، آپ اپنے نصرت کے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھیں، کیونکہ میں نے دنیا میں، دنیا کے زمین پر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں،
آپ کی خدائی کو تسلیم کرتے ہوئے ان سب کو میں نے چیلنج کیا، ان کی خدائی سے میں نے بغاوت کا انکار کیا، ان کی خدائی سے میں نے اعلان بغاوت کی، عالم بغاوت اٹھایا۔ وہ خدا نظام کی صورت میں ہو، وہ زمین کا خدا، وہ زمین کا خدا حکمران کی صورت میں اس کے خلاف میں بغاوت کا اعلان کر چکا ہوں۔ وہ خدا نمرود کی صورت میں ہو، اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کر چکا ہوں۔ وہ خدا قارون کی صورت میں ہو، میں بغاوت کا اعلان کر چکا ہوں۔ وہ خدا فرعون کی صورت میں اس کے خلاف بھی بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ خدا ابو لہب، ابو جہل، قیصر اور کسریٰ کی صورت میں ہو، لہٰذا میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، یہ اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے کہ ایاک نعبد، آج کے بعد صرف آپ کی بندگی اور غلامی ہوگی۔ تو جب آپ نے اتنا بڑا اعلان کیا، زمین کے خداؤں کو تم نے چیلنج کیا، تو مشکلات تو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر آپ اپنے گاؤں میں، اپنے سوراب میں، خزدار میں، کلات میں ایک معمولی بے ادبی معاف ایک معمولی سردار کو، ایک چودھری اور ایک وڈیرے کو، ہمارے پشتون بیلٹ میں کسی نواب اور خان کو، ان کی خانزم کو، ان کی نوابزم کو، ان کی چودھریزم کو چیلنج کرتے ہیں تم، کیا آپ کے لیے گاؤں میں مشکلات پیدا نہیں ہوں گے؟ آپ کے لیے گاؤں میں مشکلات پیدا ہوں گے، آپ کے لیے مصائب پیدا ہوگی، آپ کے لیے مصیبتیں پیدا ہوگی۔ ایک معمولی خان کی خانی سے انکار کرتے ہوئے، ایک نواب کی نوابی سے انکار کرتے ہوئے، ایک وڈیرے کی چودراہٹ سے انکار کرتے ہوئے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ جب تم نے ایک اللہ کو ایز خدا بحیثیت خدا تسلیم کر کے بندگی کا اقرار کیا، تو فرعون جیسے خدا تو ناراض ہوں گے نا، یا نہیں ہوں گے ناراض؟ بتاؤ، ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو جب ناراض ہوں گے تو مشکلات تو پیدا ہوگی، مصائب پیدا ہوگی۔ تو جب مشکلات آئے گی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اے میرا رب، بہت بڑی دشمنی میں نے مول لی، ایاک نستعین، آج آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی نصرت کی ضرورت ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب رب، جب میں نے اعتراف کیا کہ بندگی اور غلامی آپ کی، اب مجھے بتاؤ راستہ زندگی بسر کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے راستہ بتاؤ، سیدھا راستہ بتاؤ۔ آگے دوسرا مطالبہ ہم اللہ سے کرتے ہیں ہر رکعت میں، صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے رب ان لوگوں کا راستہ بتاؤ جو آپ کی طرف سے انعام یافتہ اور ایوارڈ یافتہ، ان کا راستہ بتاؤ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کسی شیطان ہیرے غیرے کا راستہ نہیں، کسی گمراہ کا راستہ نہیں، کسی بٹکے ہوئے کا راستہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا راستہ بتاؤ جو آپ کی طرف سے انعام یافتہ اور ایوارڈ یافتہ اور سند یافتہ ہو، ان لوگوں کا راستہ بتاؤ۔ یہ آپ کا مطالبہ ہے ہر نماز میں، یا نہیں ہے؟ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ آپ نے مطالبہ کیا سیدھے راستے کا، کہ سیدھے راستے پر چلنے کا وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ نے کہا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں علماء کو پتہ ہے، اور وہ لوگ جو قرآن سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اللہ سورۃ بقرہ دوسرے صفحے میں فوراً کہتا ہے ذالک الکتاب، زندگی بسر کرنے کا دستور یہ کتاب ہے جو قرآن ہے، یہ کتاب ہے۔ ان ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، فاتبعوا، اسی راستے پہ چلو، ولا تتبعوا السبل، دوسرے راستے دائیں بائیں جو راستے ہیں ان کو مت اپناؤ، فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ راستہ بھول جاؤ گے۔ جب راستہ بھول جاؤ گے تو پھر ہدف اور منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔
ذالکم وصاکم، یہ ہے میری طرف سے دستور، لعلکم تتقون، تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہاں ہم نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ تم نے کہا کہ ان شخصیات، برگزیدہ شخصیات کا راستہ بتاؤ جو آپ کی طرف سے انعام یافتہ ہو، ایوارڈ یافتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ 4 قسم کے لوگ بتاتے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کوئی سردار ہے اس میں؟ کسی سردار کا ذکر ہے اس میں؟ کسی نواب کا ذکر ہے اس میں؟ کسی وڈیرے اور چودھری کا ذکر ہے اس میں؟ کسی خان اور ملک کا ذکر ہے اس میں؟ کسی حاکم اور حکمران کا ذکر ہے اس میں؟ نہیں۔ شیطان کا ذکر ہے اس میں؟ کسی گمراہ کا ذکر ہے؟ نہیں۔ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ من النبیین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، محمد الرسول اللہ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی قدم پر قدم رکھ کر آگے بڑھو۔ ایک یہ ہے میرا برگزیدہ شخصیت، انبیاء۔ والصدیقین، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو اگر تم نے دوستی کا ہاتھ دینا ہے تو ان لوگوں کو ہاتھ دو جو سچے لوگ ہیں، جن کی رگ رگ میں سچائی ہے، جن کا کردار اور گفتار ایک ہے، یہ صدیقین ہے۔ نمبر 3 شہداء، وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کلمے کی بلندی کے لیے، سربلندی کے لیے اپنے صلاحیتوں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ صلاحیت جانی ہو یا مالی ہو، دونوں صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، وہ لوگ جب خون کی ضرورت پڑے گی دین اور اسلام کی، اعلاء کلمت اللہ اور دین کی غلبے کے لیے، تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ جب مال کی ضرورت پڑے گی تو مال دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ جب اولاد دینے کی ضرورت ہوگی قربانی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی غلبے کے لیے، وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ ہے میرا برگزیدہ شخصیت۔ والصالحین، نمبر 4 وہ نیکوکار صلحاء طبقہ، یہ ہے برگزیدہ شخصیت۔ اب تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہم نیکوکار ہیں، بخاری پڑھانے والے کہتے ہیں کہ اصل صلحاء اور نیک تو ہم ہیں، خانقاہ میں بیٹھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اصل تو ہم ہیں، ہم جیسے سیاسی ورکر اور کارکن کہتے ہیں کہ اصل پٹے خان تو میں ہوں، اصل جہاد تو میں کر رہا ہوں، لیکن وہ جو مورچے میں بیٹھے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر میں ہوں۔ اب یہ جھگڑا ہے۔ تبلیغ اور دعوت کا کام کرنے والے کہتے ہیں کہ اصل کام میں کر رہا ہوں، اس لیے صلحاء کی فہرست میں سر فہرست ہوں۔ بخاری اور قرآن کی تفسیر اور حدیث پڑھانے والے کہتے ہیں کہ نہیں، سر فہرست میں ہوں صلحاء کی اور نیکوکاروں کی۔ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کے مریدین ہیں ہزاروں اور لاکھوں میں، وہ کہتے ہیں کہ صلحاء اور نیکوکاروں کی فہرست میں سر فہرست میں ہوں، کیونکہ میں پیر ہوں۔ اور جو سیاسی مولویاں ہیں، ہم جیسے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اصل مجاہد تو میں، اصل نیک تو میں ہوں۔ جو مورچے میں مجاہد بیٹھے دشمن کے مقابلے میں تلوار سے لڑتا ہے، وہ کہتا ہے سب سے نیکوکار تو میں ہوں۔ تو ہم رہنمائی لیتے ہیں روایات سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لڑنے کی نوبت نہ آئے، میں بتاتا ہوں، مت لڑو آپس میں۔ ہر وہ آدمی نیکوکار ہے، ہر وہ آدمی صالح ہے، ہر وہ آدمی سر فہرست ہے، خواہ اس کا نام پروفیسر ہو یا مولوی ہو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو یا مجاہد ہو، خواہ وہ مرشد ہو یا تبلیغی ہو،
خواہ وہ مفسر ہو یا محدث ہو، جب آپ وہ شاشی مولوی ہوں، جب آپ ان کی چہرے کو دیکھ کر تب آپ کو خدا یاد آتا ہے، یہ ہے نیک بندہ۔ اب آپ بتاؤ، مولانا فضل الرحمان صاحب کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا عمران خان کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان! نعرہ تکبیر! کس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ نہیں، عمران خان کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ ہم تو عمران خان کو چہرے کو دیکھ کر ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ ہمیں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کی عدالتی فیصلہ یاد آتا ہے۔ وہ عدالتی فیصلہ یہ ہے کہ یہ ایک ناجائز بچے کا باپ ہے، ہمیں وہ فیصلہ یاد آتا ہے۔ کیا ناجائز بچے کا باپ مدینے کی ریاست کا حکمران بن سکتا ہے؟ اگر واقعی مدینے کی ریاست ہو، اگر واقعی مدینے کی ریاست ہو، اگر واقعی مدینے کی ریاست ہو تو کیا رجم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سنسار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سنسار ہوگا۔ اگر شادی شدہ ہے تو پتھر سے کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے اس کا۔ کس چیز سے استقبال کریں گے؟ میں نہیں کہتا، یہ مدینے کی ریاست کی دستور کا فیصلہ ہے، یہ مدینے کی ریاست کی آئین کا فیصلہ ہے، یہ مدینے کی ریاست کی اس قانون کا فیصلہ ہے جو کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہے، جو امیر اور غریب کے لیے ایک ہے، جو سیاہ اور سفید کا فرق نہیں کرتا۔ یہ اس مدینے کی ریاست کی دستور اور قانون کا فیصلہ ہے۔ جو بھی شخص یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے گڑبڑ کیا، انہوں نے کیا کیا؟ گڑبڑ کیا ہے، انہوں نے سیدھے راستے کے بجائے کچھے راستے کو اپنایا ہے، انہوں نے مدینے کی ریاست کی دستور کی خلاف ورزی کی ہے کردار اور اخلاق کے میدان میں، جیسے کہ کیلیفورنیا کی عدالت سے ثابت ہے۔ تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس لیے جب اس کی چہرے کو دیکھ کر، نیک بندہ یہ ہے جب اس کی چہرے کو دیکھ کر تو آپ کو خدا یاد آتا ہے۔ کیا زرداری کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ کیا فردوسہ شکاوان کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ شیرین مزاری کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ فواد ڈبو چودھری کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ بس یہ فرق ہے بھائی، یہ فرق ہے۔ چہرے کو دیکھ کر، مولوی کی چہرے کو دیکھ کر فوراً خدا یاد آتا ہے، یار یہ اللہ والا بندہ ہے۔ اس کا تعلق یا تو مدرسے سے ہے، مدرسہ میں سینما نہیں ہے، قرآن ہے، پیغمبر کی احادیث ہے۔ اس کا تعلق منبر اور محراب سے ہے، منبر اور محراب اللہ کا گھر ہے۔ اس کا تعلق راون سے یعنی تبلیغی جماعت سے، اللہ والے لوگ ہیں۔ اس کا تعلق خانقاہ سے ہے یعنی اللہ والے لوگ ہیں۔ جب ان کی چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے تو سمجھو کہ یہ ہے نیک بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتاؤ جو آپ کی طرف سے انعام یافتہ اور ایوارڈ یافتہ ہے۔ اللہ نے 4 قسم کے لوگ بتا دیے، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا۔ یہ ہے دوستی کے لائق، یہ ہے ہم سفر بنانے کے مستحق، کوئی اور نہیں۔ کہیں دولت کا ذکر ہے، پیسوں کا ذکر ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو وہ مستحق ہے، سرمایہ کا ذکر ہے، جائیداد اور جاگیر اور کارخانوں اور صنعت کا ذکر ہے؟ نہیں، یہ فلسفہ اسلام کا نہیں ہے، یہ فلسفہ فرعون کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حکم کیا
کہ جاؤ فرعون، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو بتاؤ کہ میں رب العالمین کا رسول اور پیغمبر اور نبی ہوں، میں اپنے طرف سے نہیں ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، جاؤ بتاؤ کہ میں رب العالمین کا رسول اور نبی ہوں، ان کو بتاؤ۔ جب وہ گئے وہاں اور بتا دیا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں، اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وہی کہا گیا جو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ سنیے ادھر، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کچھ کہا گیا جو آج مولوی کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو آج مدرسے میں پڑھنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو آج اسلام کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہی کچھ کہا گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، فرعون کے چیلے، اس زمانے کے سردار اور وڈیرے، بڑے بڑے لوگ، قومی زعماء اور معتبرین، یہ سارے فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو کہا کہ موسیٰ اور ان کی ساتھیوں کا راستہ روکو۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے قوم کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے معتبر زعماء گئے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا راستہ روکو۔ اچھا، جرم کیا ہے موسیٰ کا؟ لیفسدوا فی الارض، یہ زمین میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ زمین میں کیا کر رہے ہیں؟ زور سے بولو، زمین میں کیا کر رہے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، امن و امان خراب کر رہے ہیں یہ موسیٰ اور ان کے ساتھی، ان کو روکو۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یہ تمہیں بھی تسلیم نہیں کرتے اور تمہارے خداؤں کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ جیسے آج کل کہا جاتا ہے طاقتور مراکز کو کہ یہ مولوی تمہیں بھی تسلیم نہیں کرتا اور تمہارے آقا واشنگٹن میں بیٹھا جو بائیڈن کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ کہا جاتا ہے۔ ادھر بھی یہی کہا گیا کہ یہ موسیٰ وہ مولوی ہے، ان کے وہ ساتھی ہیں کہ فرعون یہ تمہیں بھی تسلیم نہیں کرتا اور تمہارے نظام کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فخر جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، ہر مظلوم کے لیے خوشخبری، ہر مظلوم کے لیے خوشخبری۔ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ 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 جمعیت، ایک آواز ایک قوت۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کا راستہ روکو۔ جرم کیا ہے اس کا؟ ان کا جرم یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلا گیا۔ فرعون نے فیصلہ سنا دیا، سنقتل، مارنے کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے اس کا۔ سنقتل ابناء، کیوں؟ انا فوقہم قاہرون، میں حاکم بھی ہوں اور طاقتور بھی ہوں۔ آج کا فرعون بھی انہوں نے نشانے پہ علماء کو رکھا ہے، انہوں نے نشانے پر دینی مدارس کو رکھا ہے، انہوں نے نشانے پر طلباء کو رکھا ہے، انہوں نے نشانے پر اسلام کو رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام انتہا پسندی کا مذہب ہے، کہتے ہیں کہ دینی مدارس دہشت گردی کے مراکز ہے، کہتے ہیں کہ علماء دہشت گردی کے اساتذہ ہیں، لوگوں کو خونریزی اور قتل اور غارت گاری کا درس دے رہا ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کی گئی۔ کس نے کی؟ فرعون نے اور فرعون کے ساتھیوں نے۔ اور یہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہی گئی۔ علماء سے پوچھئے، بہت تفصیل ہے، یہی بات وہاں بھی کی گئی کہ محمد کے محافل میں نہیں جانا، ان کی مجلس میں نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننا۔ کیوں؟ ان کی بات سننے سے بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، بیٹا باپ کا دشمن ہوگا۔ جب نفرت پیدا ہوگی،
عداوت پیدا ہوگی تو قوموں میں انتشار آئے گا، انتشار کے نتیجے میں عداوت پیدا ہوگی، جنگ و خونریزی ہوگی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ فساد اور انتشار اور نفاق کی جڑ ہے۔ یہ تو ان کے بارے میں بھی کہا گیا، آج ہمارے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء ہو یا خانقاہ کے لوگ یا تبلیغ والے ہوں یا بخاری پڑھانے والے ہوں یا شاشی مولوی ہوں، ان کو ایک ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہیے۔ کیوں؟ منصوبہ آج سے 15 سال پہلے بن چکا ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرو اور ان کو آپس میں لڑاؤ، پھر وہ خود ایک دوسرے کو ماریں گے۔ 4 حصوں میں مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے، ایک بنیاد پرست مسلمان، ایک روایتی مسلمان، ایک جدید مسلمان، ایک مذہب بیزار مسلمان۔ 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر وہ مسلمان جس میں مولوی بھی شامل ہے، ہر وہ مسلمان جو اسلام کو نظام اور دین سمجھتا ہے کہ اسلام میں نظام حکومت بھی ہے، اسلام میں نظام سیاست کے اصول بھی ہے، اسلام میں نظام معیشت کے اصول بھی ہے، اسلام میں نظام عدالت کے اصول بھی ہے، جو بھی اسلام کو دین اور نظام سمجھتا ہے یہ دشمن نمبر 1 ہے، اس کو مارو۔ اور ایک ہے روایتی مسلمان۔ روایتی مسلمان وہ ہے جس میں روایتی مولوی بھی شامل ہے، کہتے ہیں کہ میرا کام امامت کرانا ہے، جمعے کا خطبہ دینا ہے، 5 وقت کا نماز پڑھانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سیاسی مولوی نہیں ہوں۔ تو جب آپ سیاسی مولوی نہیں ہیں تو پھر آپ دیوبندی کیسے بنے؟ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تو مولوی بھی تھے اور سیاسی بھی تھے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سیاسی بھی تھے اور مولوی بھی تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مولوی بھی تھے اور سیاسی مولوی تھے، مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سیاسی بھی تھے اور مولوی بھی تھے، مولانا درخواستی رحمت اللہ علیہ وہ مولوی بھی تھے اور سیاسی بھی تھے۔ میں سیاسی مولوی نہیں ہوں، میں روایتی مولوی ہوں، میرا کام 5 وقت کی امامت اور جمعے کا خطبہ اور ماہانہ 5000 روپے وصول کر کے جیب میں ڈالنا، نکاح پڑھانا، نماز جنازہ پڑھانا، یہ میرا کام ہے، اور میت کو غسل دینا، یہ ہے روایتی مولوی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روایتی مولوی کو بھی مارنا ہے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ روایتی مولوی اس سیاسی مولوی کے ساتھ بازو ہاتھ میں دے کر یہ ہمارا مقابلہ کریں گے، لہٰذا اس کو بھی مارو یا آپس میں لڑواؤ۔ باقی جو 2 قسم کے مولوی ہے، 2 قسم کے مسلمان ہے، ایک جدید مسلمان، ایک سیکولر مذہب بیزار مسلمان، وہ کہتے ہیں وہ میرا پٹھو ہے، وہ میرا پٹھو ہے۔ یہ ہے تقسیم۔ آج جو نظام، جو حکومت آج ملک پر مسلط ہے، آج فی الحال عمران خان کی حکومت، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جمعیت علماء اسلام اقتدار کے لیے لڑ رہی ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ عزت اور منصب کی جنگ ہے۔ نہیں، اس کی جنگ نہیں ہے، یہ شاعر اسلام کی تحفظ کی جنگ ہے، یہ دینی مراکز کی تحفظ کی جنگ ہے، یہ مدرسے کی دفاع کی جنگ ہے، یہ ختم نبوت کے قانون کی تحفظ کی جنگ ہے، یہ ناموس رسالت کے قانون کی تحفظ کی جنگ ہے، یہ منبر اور محراب کی دفاع کی جنگ ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ مدارس کو مضبوط کریں۔ مضبوط کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مدارس کو مضبوط کریں، منبر اور محراب کو مضبوط کریں، علماء کو مضبوط کریں، جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کریں، ہر اس شعبے میں جن کا تعلق دین سے ہو اس کو مضبوط کرنا، دشمن کو یہ باور کرانا کہ ہم دین کے ساتھ ہیں، ہم اسلام کے ساتھ ہیں، ہم مدرسے کے ساتھ ہیں،
ہم مولوی کے ساتھ ہیں، ہم خانقاہ کے ساتھ ہیں، ہم سیاست، وہ سیاست جو جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔